قولي ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے جب تک ہماری زندگی ہے، ہم سے اپنے دین کا کام اپنی پسند کے مطابق کروائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو جنت الفردوس کے فرشتے ہمیں لینے آئیں، ہماری یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دے، اور ہماری وہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی کر دے جہاں پہ ہمیشہ کا ہمارا قیام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں قرآن کی، اپنے دین کی روشنی عطا کرے، تاکہ قبر میں بھی روشنی ہو، حشر میں بھی روشنی ہو، پلسرات پہ بھی روشنی ہو، اور قیامت کے دن بھی جب گھبراہٹ کے مارے ہوں گے لوگ اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بھی روشنی عطا کرے اور روشنی والی جنت کا وارث بنا دے۔ آمین یا رب۔ الحمدللہ، ہمارے نیکسٹ جو آج کا ہے، ہم دیکھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دا کی ٹو پیراڈائز از الصلاۃ۔ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس حدیث کے مطابق ہی ہم تمام جو نماز کے ارکان، واجبات، شرائط سیکھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تاکہ اللہ کی توفیق سے ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر سکیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری نمازوں کو قبولیت کا درجہ ملے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پہ جائیں، اس قابل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کر دیں۔ بس اللہ ہی کی توفیق ہے، ہم تو ٹوٹی پھوٹی کوشش اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر جائے ہماری سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بالکل شمار نہ کریں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب۔ چلیے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اذان اور اقامت۔ نماز سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ اذان۔ اور اذان کیا ہے، اس کا جو مطلب میننگ ہے وہ کیا ہے؟ اگر ورڈ کا میننگ دیکھیں، اذان کس کو کہتے ہیں؟ کہ اطلاع دینا، مطلب کس چیز کی اطلاع دینا؟ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور خبردار کرنا اس کا دوسرا میننگ ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ چھوڑ دو، یعنی تمام اپنے کام چھوڑ دو اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پکار ہے نا اذان، کہ انسان جو اپنے دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اذان ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اب تمام کاموں کو چھوڑو اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کی تیاری کرو، کیونکہ اول وقت کی نماز بہرحال ہر چیز سے افضل ہے۔ اور جیسے یہ اذان ہو، ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں، کیونکہ دیکھیے جب ہمیں کوئی بھی، ہمارا کوئی مطلب ایون فرینڈ ہی، پریزیڈنٹ یا وہ چیز تو بہت بعد کی بات ہے، کوئی فرینڈ بھی بلاتا ہے، تو اگر ہم اس سے پیار کرتے ہیں اور اس سے ہمارا اچھا اسٹرانگ ریلیشن ہے، تو اس کی پکار پہ ہم فوراً اس کی بات کا جواب دیتے ہیں نا۔ تو اللہ رب العزت جو کائنات کا مالک، خالق، معبود ہے، تو کیا ہمیں اس کے لیے وہ تو سب سے زیادہ عبادت کا حقدار ہے، سب سے زیادہ ہمیں فوراً اس کی طرف جو ہے وہ لپکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین یا رب۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو مسلمان تھے جب مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت جو تھی وہ اذان یعنی مطلب نہیں ہوا کرتی تھی اس طرح سے نا جیسے اب آج کل الحمدللہ باقاعدہ ہو رہی ہے۔ مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے کیا کرتے تھے؟ ایک وقت مقرر کر لیتے تھے اور اس پہ جمع ہو جاتے تھے۔ ایک دن پھر اس کے بارے میں بات ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے نا، تو پھر کچھ لوگوں نے تجویز دی کہ نماز کے وقت یعنی ناقوس بجایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نصارہ کا کام ہے نا۔ پھر کسی نے تجویز دیا بغل، یہ نکارہ اور ایکچولی سوری ناقوس اور بغل کیا ہے؟ وہ مطلب ایک لائک انسٹرومنٹ ہے جو آواز دینے کے لیے مطلب تھے اور ابھی بھی ہیں، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرما دیا کہ یہ یہود کا کام ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ بلند مقام پر جو ہے وہ آگ روشن کی جائے، یعنی اسے یہ پتہ چل جائے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوس کا کام ہے۔
پھر سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ اذان کی مشروعیت نازل ہونے کے بعد، یعنی کہ پھر نازل ہو گیا حکم اذان کا، پھر سیدنا بلال جو ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت کہیں، مینس کہ ٹو ٹو ٹائمز، اور جو تکبیر ہے اس کے کلمات وہ تاکہ نہیں، ون ون ٹائم نا۔ اور بعض روایت میں یہ کہ سوائے قد قامت الصلاح، صرف اونلی ٹو ٹائم جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، باقی جو اقامت کے ورڈز ہیں وہ ایک ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ جو نماز، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کیا ہے، اذان دی جاتی ہے، اس کے کیا ورڈز ہیں، اتنا خوبصورت اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اگر ہم اس کو شعوری طور پر پڑھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو دل میں انسان کو خوشی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا احساس دل میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت آتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تو بہت ہی کمزور حقیر سے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر فرض نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے نا، تو دیکھیں کتنا خوبصورت ٹرانسلیشن، اگر ہم خود بھی اس کو سیکھیں، یاد کرنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تو پھر جب اذان سنیں گے تو شعوری طور پہ جو ہے پھر ہم اذان سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جو احساس ہے نا وہ ضرور دل میں آئے گا، اور پھر وہ جو نماز انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے وہ انشاءاللہ اس سے بہتر ہی ہوگی جو ہم عام روٹین میں مطلب پڑھتے گئے شعوری طور پہ۔ فجر کی اذان سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی تعلیم دی اور فرمایا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہیں، مطلب فجر میں یہ نہیں کہ ساری اذان تو سیم ہے، اونلی جو ہے یہ والے ورڈ کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 دفعہ جو ہے یہ والے جو ورڈز ہیں، مطلب یہ والے کلمات کہے جاتے ہیں فجر کی میں اذان میں، تو اس میں اس کا کیا میننگ ہے؟ دیکھیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو نماز نیند سے بہتر ہے نا، ہمیں غفلت سے جگاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اور ہم اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے یاد کر کے، نماز سے، نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس سے جب آغاز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں نا، اس کے پورے دن کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بارش کے دوران اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کیا ہے ایکچولی؟ کہ آؤ نماز کی طرف نا، تو جب بارش ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کا مفہوم یہ یعنی حدیث کا کہ تو انہوں نے کہا کہ مطلب اپنے مؤذن سے کہا کہ وہ یہ والے ورڈز نہیں کہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، بلکہ کہے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ جو ظاہر ہے بارش ہو رہی ہوتی تھی اور کیچڑ، وہاں تو ظاہر ہے کچے گھر تھے، اب کی طرح سے اس طرح سہولیات نہیں تھی، ایون ابھی بھی جب زیادہ بارش ہو جاتا ہے اور روڈز پانی سے بلاک ہو جاتے ہیں تو یہی ہے کہ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ پھر مطلب گھر میں نماز پڑھی جائے تاکہ مسجد کو بھی گندہ نہ کیا جائے اور خود بھی انسان اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس میں یہی ہے نا کہ دیکھیں جب مؤذن ہے جو اذان دے رہا ہے اس کو پتہ ہوگا کہ میں کیا
مطلب ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس کو وقت کے لحاظ سے، موقع کی مناسبت کے لحاظ سے وہ کہہ سکتا ہے کہ بارش میں مطلب ذرا کہ کیچڑ ہے تو کیا ہے کہ گھروں میں نماز ادا کرو۔ اور آپ فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں چلو، مطلب کہ ظاہر انسان گر سکتا ہے، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، کپڑے اس کے گندے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دین میں جو ہے وہ رخصت دی گئی ہے حالات اور واقعات کے مطابق، اس طرح نہیں ہے کہ مطلب ہر حال میں ہمیں ایک ہی چیزوں کو فلفل کرنا ہے۔ ہمارے دین میں بہت رخصت بھی ہے، آسانی بھی ہے، کہ جس طرح کے حالات ہوں اس طرح پہ اس پہ عمل کر لیا جائے، کیونکہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم ان اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں کو لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ جو رخصتیں ہیں ان کو لینا بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پسند ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں مطلب اس چیز کا شعور ہوگا، ہمیں اس کا میننگ آتا ہوگا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ایون اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ اذان دینے والے کو بھی اگر پتا ہو کہ وہ کیا پڑھا اور اس کا میننگ کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ وقت اور موقع کی مناسبت کے مطابق اس کو بس یہ چینج کر سکتا ہے کہ بارش یا کوئی ایسی، جیسے بھی کرونا بھی آیا تھا تو یہاں پہ بھی اذان میں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ مطلب الصلاۃ فی الحال، کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ تو وہ ظاہر ایک وبا کی ٹائپ تھی، تو اس میں یہ تھا کہ ظاہر لوگ مکس اپ ہوں گے تو ان کو ایک سے دوسرے کو بیماریاں لگیں گی، تو ظاہر ہے یہ رخصت دی گئی ہے، لیکن خاص مواقع پہ جب کہ ایسی کوئی مطلب آفت ہو یا بارش ہو یا انسان کے لیے مسجد جانا مطلب پاسبل نہ ہو، ادروائز پسندیدہ تو یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلی صف میں انسان تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے، کہ جب اقامت کہی جا رہی ہو تو انسان صف میں شامل ہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد لا صلو فی رحال یا لا صلو فی رحالکم کہا جائے۔ اقامت کے طاق کلمات یہ جو ہم نے پڑھے تو یہ تھے طاق، مطلب کہ ٹو ٹو، اس میں اقامت میں سوری یہ ہو جائے گا کہ ون ون ٹائم ہو جائے گی، کہ اللہ اکبر تو ہوگا، اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مطلب یہ ٹو ٹو ٹائمز نہیں کہیں گے، ایک ایک دفعہ۔ اور اسی طرح حیا علی الصلاح بھی ایک دفعہ، حیا علی الفلاح بھی ایک دفعہ، اور قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح اس کے جو یہ والے جو ہیں کلمات یہ 2 دفعہ ادا کیے جائیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 2 بار اور تکبیر کے 1 1 بار کہے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاح 2 دفعہ کہتا تھا۔ پھر ایک یہ کہ دوہری اذان، اذان میں شہادت کے بعد چاروں کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا اور پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیح کہلاتا ہے، یعنی لوٹانا، ترجیح کا میننگ ہے لوٹانا۔ سیدنا ابو محذورہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھائی اور فرمایا کہ اس طرح کہو۔ اس میں یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 ٹائم ہی ہے، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کو 2 ٹائم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس طرح سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ سے، یعنی انہی ورڈز کو، یہ والے جو سنٹینسز ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ہم ایسے تو کیا ہے کہ 2 2 ٹائمز پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوہری اذان سکھائی اس میں ان کلمات کو 4 ٹائمز کہنا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح وہ 2 ٹائم ہی، اور حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح وہ بھی 2 ٹائم۔ اونلی ڈفرنس کیا تھا دوہری اذان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو محذورہ کو سکھائی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ 4 ٹائم 2 ٹائم بجائے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی 4 ٹائم۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے. یعنی کہ دیکھیں دین میں ایک ورائٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ان کو 2 دفعہ جو ہے اذان، مطلب ایک دفعہ جو نارمل ہمارے اس میں دی جاتی ہے اور ایک دوہری اذان بھی سکھائے. جی سسٹر سبین، آئی ڈونٹ نو آج بہت کم، بس میرا خیال ہے 2 ہی لوگ ہیں کلاس لینے کے لیے نا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم دین کا علم سیکھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی برکت دے، اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے. سیدنا اذان اور مؤذن کے فضائل. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. ایکچولی عورتوں کو تو ظاہر اذان نہیں دینی ہے، لیکن کیا کام ہے ماں کا؟ ماں کا کام یہی ہے نا کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، گھروں میں اذان دلوائیں ان سے، تاکہ ان کے اندر یہ شوق ڈیولپ ہو. بچوں کو یہ احادیث ضرور آپ شیئر کیجیے. آج کا بلکہ میں نے ہوم ورک کی سلائیڈ بھی بنائی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو احادیث ہے نا اذان سے ریلیٹڈ، کہ کتنا ان کا اجر ہے، کہ قیامت کے دن مطلب کیا ہوں گے، اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے. اور پھر یہ ہے کہ مؤذن کی آواز مطلب جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے ثواب ہے اس شخص کے ثواب کی طرح جس نے اذان مطلب سنی اور نماز پڑھی. یعنی جو مؤذن نے اذان دے دی اور جتنے لوگوں نے اس کے بعد نماز پڑھی، تو مؤذن کو کیا ہوگا، ساری نمازوں کا، سب نمازیوں کے ثواب سے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو یہ سنانی ہے احادیث، اور اس سے کیا ہوگا، ایک تو یہ کہ اذان دینے والوں کی ان کے اندر ایک رسپیکٹ آئے گی، مطلب ان کو اس چیز کا ایک اویئرنیس ہوگی کہ کتنے مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے پسندیدہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے کلمات کو بلند کرتے ہیں. ظاہر ہے نماز کے لیے بلاتے ہیں نا، کتنے لوگ پھر اگر اذان ہی نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ہم سب کو مسجد جانا ہے نا. تو کتنی بڑی ایک تو رسپانسبلٹی بھی ہے کہ 5 times a day مطلب آن ٹائم جو ہے وہ اذان دینا اس کے وقت پہ، اور پھر اتنے سارے لوگوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز لیڈ کرنا، بہت اجر کا کام ہے نا. تو اپنے بچوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے، یا حدیث سنائیں کہ تاکہ ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہو اس چیز کی کہ وہ اذان دینے کا، یعنی ان کے اندر شوق ڈیولپ ہو. اور یہ ہے کہ ان کو بھی اذان سکھائیں. ہم سب ماؤں کی ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کو اذان سکھائیں. اور پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ جیسے قرہ ہیں، مؤذن ہیں، ان کی مطلب اذان ڈفرینٹ ڈفرینٹ وائسز میں گھر میں لگا کر، تاکہ ان کے اندر نا ایک شوق ڈیولپ ہو کہ جب یہ اتنی خوبصورت دے رہے ہیں تو ہم لوگ بھی مطلب دے سکتے ہیں نا. اس چیز کا ضرور اہتمام کریں. یہ آپ سب کے لیے آج کا جو ہے وہ ہوم ورک ہے نا، کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو اذان سنوانی ہے، اور دوسرا یہ کہ انہیں کہیں کہ وہ اذان دیں، کیونکہ بہت سے گھروں میں اذان کی آواز نہیں آتی، گھر دور ہوتے ہیں، یا پھر مطلب مساجد کی آواز نہیں آ پاتی. تو اس میں یہ ہے کہ بیسٹ یہ ہے کہ بچوں کو ایک عادت بھی ایک ڈیولپ ہو جائے گی نا، کہ ان کو جب اذان آ جائے گی، اقامت بھی کہنا آ جائے گی، تو انشاءاللہ وہ کہیں پہ بھی ہوں گے تو وہ نماز جماعت سے پڑھ بھی سکیں گے اور پڑھا بھی سکیں گے. کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر ایک اکیلا آدمی بکریوں کے مطلب لے کر گیا ہوا جنگل پہ، تو خود ہی اذان دے کے خود ہی اقامت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ہے نہیں جماعت کرانے کے لیے. تو یہ ہے کہ جیسے بچے بہت سی مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں اور وہاں پہ
مساجد کا اہتمام نہیں ہوتا نماز کی. ایون ورک پلیس پہ، اسکولز میں اس چیز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ جب اذان ہو تو اجازت لے کے اذان دیں، جماعت کو لیڈ کریں. بہت یہ ایک جو ہے مطلب بہت ایک خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے جو ہے نماز کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو مطلب یہ توفیق عطا کریں. اور جتنی ہماری چاہت ہوگی، محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اتنا ہی ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے تیار کروائیں گے. کیونکہ دیکھیے بینگ اے مسلم، ہر بچے کو اذان بھی دینی آنی چاہیے، اقامت بھی کہنی آنی چاہیے، اور نماز بھی لیڈ کرنا آنی چاہیے. تبھی تو مسلمان ہے نا. اگر تمام نماز کے ارکان واجبات ہی نہیں پتہ، تو کہیں بھی جائے اور کوئی اور اس کو نہیں ملے تو کس طرح نماز پڑھے گا؟ اکیلے ہی پھر تو پڑھتا رہے گا نا، پھر تو وہ جماعت کے اجر سے ہمیشہ ہی محروم رہے گا. الا یہ کہ انسان کسی ایسی اس میں ہے، کوئی ٹریفک میں پھنس گیا، یا کوئی سواری میں ہے، جہاز میں ہے، بس میں ہے، کہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو ایک الگ بات ہے. لیکن کثرت سے اس چیز سے محروم رہنا یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو نا اس چیز کے لیے وہ کرنا ہے. جیسے وہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں، یا عجیب عجیب سے آج کل انگلش کے وہ سانگس بچوں کے اندر وہ ایک ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کو وہ شوق آ رہا ہوتا ہے، وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ وائسز میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی نا کہ ڈفرینٹ وائسز میں اذان گھر میں لگائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ ڈفرینٹ ورائٹی، بچوں کو ورائٹی چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ سنیں گے نا تو ان کے اندر بھی ایک شوق ڈیولپ ہوگا کہ میں ان کے مطابق ان کے مطابق سیکھوں، ان کے مطابق سیکھوں. ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ پھر شوق عطا کرتے ہیں، پھر وہ لرن بھی کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے. جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے. جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی. اور دیکھیں یہ تو ایک بہت کامن چیز ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ذرا سا ہمارا ٹریک ہٹتا ہے اپنا، ہمارا جو ذہن ہے وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو ایون یہ کہ اگر ہم تلاوت بھی کریں تو ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے، نماز کی جو رکعات ہے وہ بھول جاتے ہیں. اور یہ بہت مطلب کامن ہے. تو اس کے لیے یہ کہ شعوری طور پہ ایک تو یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان مردود کی جو ہے وہ پناہ لے کے نماز شروع کرتی ہوں. دوسرا یہ کہ کوشش کر کے اپنے آپ کو ڈریگ کر کے فوکس کرنے کی کوشش کریں کہ میں اس وقت نماز میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے، اللہ رب العزت کے سامنے مطلب کھڑی ہوں. تو مجھے اپنے مطلب ظاہر کیا ہے، نماز خالی یہ تو نہیں ہے نا کہ باڈی جو بس حرکات کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، اوپر کا ہو رہا نیچے ہو رہا، نہیں، ہمارے جو دل کی حاضری ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. تب اس وقت ہماری پھر نماز میں فوکس رہے گا، اور پھر انشاءاللہ بھولے گی بھی نہیں کہ کتنی رکعت پڑھی. کیونکہ ظاہر ہے جب انسان بار بار اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوشش ہی دیکھی جائے گی نا. اور ہر انسان کی جتنی کوشش ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ.